دل کی تاریکی میں نور دین سے ہو روشنی، کامیاب و کامراں ہو ہر بشر کی زندگی، وحی حق کا نور بھر کے اپنے قلب و ذہن میں، آدمیت پائے فوز دنیاوی و اخروی۔ مسجد اسحاق میں آئیے سنیے درس قرآن و حدیث۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ مختصر سے اس وقت میں اس مجلس میں تین باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلے ملت ابراہیم کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، کیونکہ قربانی ان کی سنت ہے۔ اور دوسری بات قربانی کا مقصد کیا ہے، اور تیسری بات جیسے بھائی نے کہا کہ ہر عمل میں اخلاص ہونا چاہیے، ریاکاری سے عمل تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ ملت ابراہیمی اتنی اہم ہے کہ ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء رسول علیہ السلام کے سردار ہیں۔ بہت بڑا مقام ہے آپ کا، لیکن اللہ نے آپ کو بھی حکم دیا کہ نبیوں رسولوں کے سردار تیری نجات ملت ابراہیم میں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ملت ابراہیم کتنی اہم ہے۔ تو نبیوں رسولوں کے سردار ہیں، اللہ نے ان کو کہا کہ نبی تو بھی ملت ابراہیمی پر چل۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، 14واں پارہ ہے، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو، اس کے پیچھے لگو۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری امتوں میں افضل امت ہے، اللہ نے ان کو بھی حکم دیا کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ فرمایا 4واں پارہ، قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر بھی ضروری ہے کہ ملت ابراہیمی کو اپناؤ۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت، اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور اس پر استقامت مانگتے ہیں، اس پر خاتمہ، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھی راہ دکھا۔ یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نمازی پر فرض کی ہے نماز کے اندر پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین تھے، پوری دنیا کے لیے لیکن اپنی امت کے لیے خصوصی طور پر شفقت اور مہربانی رکھنے والے تھے۔ اللہ نے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایسا نبی ہے جو اب مومنوں کے ساتھ رؤوف رحیم شفیق ہے۔ آپ نے اس شفقت سے کام لیتے ہوئے اپنی امت پر سورہ فاتحہ فرض قرار دی نماز کی ایک ایک رکعت میں۔ صبح کی نماز ابو داؤد شریف کی حدیث سے پڑھائی آپ نے، لوگ پیچھے اونچی اونچی پڑھ رہے تھے، میرے پیچھے کچھ پڑھ رہے تھے؟ جی میں سنو، جب میں اونچی قرات کروں نا سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ نہ پڑھا کرو، چاہے میں اونچی بھی قرات کروں یہ ضرور پڑھو، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے شفقت فرمائی کہ جب میری امت کے لوگ مرد عورتیں 5 ٹائم نماز کی ایک ایک رکعت میں اللہ کے سامنے حمد و ثنا تعریف اس کی کر کے، خشوع خضوع گریہ زاری پیش کر کے، اللہ کے سامنے اپنی عاجز انکساری پیش کر کے اللہ سے ہدایت کی بھیک مانگیں گے 5 ٹائم ایک ایک رکعت میں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ میں سیدھی راہ دکھا، اس پر چلا، ہمارا اس پر خاتمہ فرما۔ یہ تینوں معنی ہیں اس کے اندر۔ تو جب ایک ایک رکعت میں ہدایت مانگیں گے کبھی تو بے پرواہ خیر ڈال ہی دے گا۔ یہ مقصد ہے سورہ فاتحہ کے نماز پر فرض ہونے میں۔
نماز امام کی ہو، مقتدی کی ہو، اکیلے کی ہو، نفل ہو، فرض ہو، عید ہو، استسقاء، جنازہ، کوئی نماز نہیں ہوتی بغیر سورہ فاتحہ۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے بغیر۔ میں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایسے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ، کوئی نماز نہیں بغیر سورہ فاتحہ۔ جیسے لا الہ الا اللہ لا نبی بعدی، ایسے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ۔ اب میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صراط مستقیم، یہ ملت ابراہیم ہے۔ پہلی بات میں نے آپ کو بتائی کہ ملت ابراہیمی، اللہ نے ہمارے پیغمبر کو کہا کہ ملت ابراہیمی پر چلو۔ دوسری بات میں نے آپ کو بتائی کہ امت محمد کو علیحدہ حکم دیا، یہ قربانی کرنے والوں کو یہ چیز سمجھنی چاہیے، ملت ابراہیمی پر چلو۔ اور تیسری بات یہ عرض کر رہا ہوں، یہ جو صراط مستقیم ایک ایک رکعت میں ہم مانگتے ہیں، یہ ملت ابراہیم ہے۔ 8واں پارہ میں نے آیتیں پڑھی آپ کے سامنے، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے اللہ نے مجھ کو صراط مستقیم بتا دیا ہے۔ میری امت جو ہم سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں نا، وہ صراط مستقیم اللہ نے مجھے بتا دیا ہے۔ کیا ہے وہ؟ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، ٹھوس دین ملت ابراہیم جو یک طرفہ تھا اور مشرک نہیں تھا، اور میں تمہارا پیغمبر بھی اس ملت پر جو ہے کاربان ہوں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں محمد کی نماز میں یہ ہاتھ باندھنا، رکوع، سجدے، خشوع، خضوع، رونا، گڑ گڑانا، گریہ داری، سوال کرنا، دعا کرنا، سورنا، پکارنا، یہ اپنی بے بسی کا اقرار، اللہ تعالیٰ کی کبریائی عظمت کا اقرار، یہ سارا کچھ آ گیا۔ ونسکی، میری قربانیاں، بکرے، چھترے، نذر و نیاز، چڑھاوے، کھانے پکا کے تقسیم کرنا، ذبح کرنا، ومحیایا، میری پوری زندگی، ومماتی، اور میری موت للہ، اللہ کے، یہ ملت ابراہیمی۔ قربانیاں کرنے والوں کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اب ذہن میں بات آتی ہے کہ ملت ابراہیم کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے مختصر بھی بیان کی ہے ملت ابراہیمی، اور تفصیل سے بھی بیان کی۔ اب تفصیل والا تو ٹائم نہیں ہے، تو میں جو مختصر اللہ نے بیان کیا نا کہ ملت ابراہیمی کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ملت ابراہیم کیا ہے؟ حنیفہ وما کان من المشرکین، ابراہیم حنیف تھا اور مشرک نہیں تھا۔ کیا معنی حنیف کا؟ مائل عن جمیع الادیان الی دین اللہ، سارے دینوں سے کٹ کے، دستوروں سے کٹ کے، نظاموں سے کٹ کے، رسم و رواج سے کٹ کے، باپ دادا سے کٹ کے، برادری سے کٹ کے، سوسائٹی کے تقاضے، منمانیاں، ہر چیز کو چھوڑ کے ایک اللہ کے لیے دینا، ایک اللہ کے لیے روکنا، ایک اللہ کے لیے جوڑنا، ایک اللہ کے لیے توڑنا، ایک اللہ کے لیے محبت، ایک اللہ کے لیے دشمنی، یہ ہے ملت ابراہیمی۔ کیا قربانیاں کرنے والے اس پہ غور کریں گے؟ لاکھ روپے کا جانور تڑپانا تو آسان ہے، لیکن ملت ابراہیمی جو ہے اس پر کار بند رہنا کہ ہر معاملہ میں اللہ کی رضا، برادری جاتی ہے جائے، علاقہ جاتا ہے، رسم جائے، سیاست جائے، مارکیٹ جائے، چودھری جائے، زوراہٹ جائے، جی سلام، ہزار فرام، سب جائے، لیکن ملت ابراہیمی کا دامن نہ چھوٹے۔ قربانی کرنے والوں کو یہ سمجھنا چاہیے، یہ ہے ملت ابراہیم۔ باپ کو سمجھایا، حکومت سے ٹکر لی، برادری سے ٹکر آیا، گھر سے بے گھر ہوا، مسافر بنا، اپنی جان کو آگ کے شعلوں کے سپرد کیا، بیوی بچے کو جنگل میں چھوڑا، عراق سے فلسطین پہنچا، فلسطین سے مصر پہنچا، مصر سے فلسطین آیا، فلسطین سے ابراہیم اپنی بیوی سارا کو ساتھ لے لے کے شہر شہر، نگر نگر، ملک ملک پھرتا تھا۔ لوگوں کی اللہ سے نہیں بنتی تھی، ابراہیم کی ان سے نہیں بنتی تھی۔ حنیفہ، یک طرفہ۔ ساری قربانیاں دینے کے بعد بیٹا جوان اس کے گلے پہ چھری رکھ دی، یا اللہ بوڑھے ابراہیم پر راضی ہو جانا کہ میں ابراہیم کے دل کے بالوں اور تندیوں میں تیرے بغیر کسی کی محبت نہیں ہے۔ اللہ نے ما قصدقت، بس بس ابراہیم بس، اخیر ہو گئی، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اللہ فرماتے ان ھذا لہو البلاء المبین، بڑی آزمائش تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے کی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے چھری چلی، ابراہیم خوش ہوا، گلا کٹ گیا، قربانی میں سرخرو ہو گیا۔ دیکھا تو نیچے مینڈا ذبح ہوا پڑا ہے اور اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں کہ ثواب بیٹے کی قربانی کا مل گیا اور ذبح مینڈا ہو گیا، دمبا ہو گیا، جنت سے آیا ہوا،
اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس کی قربانی تذکرے ساری امتوں میں رکھ دیے. اب ہم وہی سنت اسی پر عمل کرتے ہیں. اور فرمایا سلام علی ابراہیم، میں مولا کا ابراہیم کو سلام ہوں. اس کے بعد اللہ نے کیا انعام دیا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم علیہ السلام تو اتنی آزمائشیں اور امتحانات دے کے سرخرو ہوا، اب میرا بھی اعلان سن، آج کے بعد پوری دنیا کی امامت، قیادت، سیادت میں تجھے دیتا ہوں. آج کے بعد جو نبی آئے گا، رسول آئے گا، کتاب آئے گی، وہی آئے گی تیری نسل میں، آئے گی تیری اولاد میں. خود نبی تھے، رسول تھے، دو بیٹے، دونوں نبی رسول، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعقوب علیہ السلام پوتا نبی، یعقوب علیہ السلام کا پوتا یوسف علیہ السلام پرپوتا نبی، اور آگے یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یاس علیہ السلام، یونس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہزاروں نبیوں کا بابا. اور جو دوسرا بیٹا تھا نا اسماعیل علیہ السلام مکے میں، اس کا بیٹا پوتا پڑپوتا نبی نہیں ہوا، آخر میں محمد رسول اللہ آگے سے ساری نبوت رسالہ تیری نسل میں رکھ دے. یہ ہے بات ملت ابراہیمی کی، اس کو سمجھو، اس کو اپناؤ. دوسری بات، قربانی کا مقصد اللہ نے بیان کیا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کے پاس گوشت نہیں جاتا، نہ خون جاتا ہے. گوشت تم کھا جاتے ہو اور خون نیچے بہ جاتا ہے. اللہ کے پاس وہ تقوی، وہ جذبہ، ایک اللہ تعالیٰ کا ڈر، تقوی وہ جاتا ہے. اور تقوی کیا ہے؟ امتثال اوامر اللہ واجتناب عما نہی اللہ عنہ. جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان کو کرنا، جن سے روکا ہے ان سے روکنا. یہ باتیں کہاں ہیں؟ یا قرآن اور حدیث میں ہیں. تو قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قرآن اور حدیث پر چلنا، کتاب و سنت، قال اللہ قال رسول، فرمان خدا، فرمان مصطفیٰ پر چلنا. رسم رواج، قول، فتوے، لڑیاں، سلسلے اور سوسائٹی کے تقاضے، قانون، دستور سب چھوڑ کے جو اللہ نے بات اتاری اور محمد رسول اللہ نے سمجھائی، اس کو اپنانا، یہ ہے قربانی کا مقصد. تو تقوی کا مطلب کیا ہے؟ شرک چھوڑنا، اللہ کے ساتھ شراکت، کمپنی سسٹم سانج پر نہیں، ایک اللہ کے آگے جھکنا، دوسرے کے آگے نہیں جھکنا، ایک اللہ سے مانگنا، دوسرے سے نہیں مانگنا، ایک اللہ کے نظر چڑھاوا دینی، دوسرے کے لیے نہیں دینی. التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری زبانی مالی بدنی باتیں ایک اللہ کے. اور کرنے کیسے ہے؟ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول. اللہ نے تعالیٰ نے ان کو رسول بنایا، فرشتہ ان کے پاس آیا اور اللہ تعالیٰ کے سلام ان کو آئے. لہذا نماز، نیاز، روزہ، حج، درود، وظیفہ، شادی، غمی، معیشت، معاشرت اور شکل صورت، دیکھنا، سننا، بولنا، مال کمانا، صبح شام رات دن گزارنا، میری بیٹی کا لباس، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. یہ نہیں کہ قربانی ہو رہی ہے لاکھ روپے کی، ہر کلومیٹر پہ ایک مشکل کشا ہے، اور نماز دادی نانی والی، بابے والی، شادی غمی ہندوؤں سکھوں والی، کاروبار یہودیوں والا، زبان پہ جھوٹ، گالیاں، دل میں حسد بغض کوڑ، وعدہ خلافی، دھوکہ، سود، جوا، بدکاریاں اور گندی ننگی تصویریں جیب کے اندر، اور کندروں کلیوں کے چہرے بوتھے دیکھ دیکھ کے اکتاتے ہی نہیں ہیں. ہندوؤں یہودیوں کے قسم، بیوی بیٹی کا لچر، گندا قسم کا لباس، تکبر، گھمنڈ، حقارت سے بھائی کو پیش آنا، اور لاکھ کی قربانی یہ نہیں ہے. اس کا مقصد قربانی کا یہ ہے کہ سب سے پہلے چھری پھیرو انا پر، تکبر، گھمنڈ پر، رسم و رواج پر، باپ دادا کی باتیں، سوسائٹی کے تقاضے، اور یہ جھوٹی جو ہم بت بنائے پھرتے ہیں اپنی عزت کے جھوٹے، ان پہ چھری پھیرو. سود، دھوکے، جوئے پر، گالی دینے پر، ان پہ جھوٹ بولنے پر، ان پہ چھری پہلے پھیرو. لاکھ روپے کا جانور تو آسان ہے، لیکن یہ باتیں کون اپنائے گا؟ یہ اصل مقصد اس کا کہ جب قربانی آپ کریں تو یہ جذبہ ہو، یا اللہ یہ تو کہ جانور ہے نا، تو نے دیے تھے پیسے لے کے، بچے مانوس ہو گئے تھے، میں جذبے سے قربانی کر رہا ہوں کہ اگر تیرے دین نے تقاضا کیا نا تو اپنی جان بھی دے دوں گا، یہ کہتے ہوئے کہ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ ہے جذبہ جو سال کے بعد پیدا کرنے کے لیے قربانیاں. تیسری بات، کوئی بھی کام ہو اس میں اخلاص ہوگا اللہ کے لیے، تو کیونکہ ہر عمل کے نیک بننے کے لیے دو شرطیں. پہلی بات کہ وہ اللہ کے لیے ہو، اگر اللہ کے علاوہ نبی، ولی، پیر، پیغمبر، جن، فرشتے، گدی، جگہ، قبر، مزار والے، برادری کو خوش کرنے کے لیے، گلی محلے والے کو خوش، سوسائٹی کو، کسی کو خوش کرنے کے لیے، گھر کو خوش کرنے کے لیے، بیوی کا نخرہ، بیٹی کی ادا، دوست کی فرمائش، اس چیز کو آگے رکھتے ہو، مفتی کا فتویٰ، پیر مرشد کا قول، یہ تو کرو اس کو کرو، جو کرنا ہے کرو. لیکن اس کو رسم کو، رواج کو، لوکوچاری کو، مجبوری کو، مارکیٹ کا تقاضا کو، اس کو نیک عمل نہیں کہا. خوش اپنی برادری کو کرو، خوش اپنی گلی محلے کو، کہتے رب مجھے ثواب دے گا تمہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جو عمل کرو صرف ایک اللہ کے. اب میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں
بیان ختم. پہلی مثال یہ دیتا ہوں, کتنا بڑا عمل ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی, عالم پر جو ریاکار ہوگا, سخی پر جو ریاکار ہوگا, شہید پر جو ریاکار ہوگا. جہنم کی آگ جب شروع کی جائے گی تو سب سے پہلے ریاکار عالم, ریاکار سخی اور ریاکار شہید پر. اللہ پوچھیں گے ہاں کیا کیا تو نے عالم سے؟ کہ یا اللہ میں نے پڑھایا. اللہ اللہ کو تو سارا پتہ ہے, علیم بذات الصدور ہے, سینوں کے بیچ جانتا ہے. اندھیری کالی کٹرات طوفان بارہ میں کالے پتھروں پر چلنے والی چمٹی کو دیکھتا بھی ہے, اس کے پاؤں کی آواز بھی سنتا ہے. اللہ پر تو کوئی چیز مخفی نہیں. لیکن اللہ پوچھتا ہے ہاں بتا یا اللہ میں نے اس طرح کی. اللہ کہتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے تو اس لیے کہا تھا کہ لوگ کہیں گے بڑا عالم ہے, لوگ کہیں گے بڑا یہ ہے وہ ہے. جو ایسے چاہتا ہے نا یہ اس کی بات ہے, جو ایسا نہیں چاہتا لوگ کہتے ہیں اس کو کوئی نقصان نہیں. اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے. فرشتوں کو اللہ حکم اس کو پکڑ کے جہنم میں پھینکو. پھر سخی آ جائے گا ریاکار. اللہ پوچھیں گے تو نے کہ یا اللہ میں نے تیرے راہ میں, مسجد میں, مدرسے میں, جہاد میں, تبلیغ مال لگایا, بہت مال لگایا. اللہ کہتے ہیں کہ تو جھوٹ بولتا, تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ ہیں واہ کیا بات ہے. یہ بھی اس کی جو ریاکار ہے, جو خود نہیں چاہتا کہ لوگ ایسا کہیں اور لوگ کہتے ہیں تو اس کو کوئی نقصان نہیں. اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ ریاکار تھا جنت. پھر شہید آ جائے گا. اللہ پوچھے گا تو نے کیا کیا؟ کہیں گے کہ یا اللہ میں تیرے دین کے لیے خدمت کرتا رہا, حتیٰ کہ میں نے اپنی جان بھی تیرے دین کے لیے دے دی. اللہ فرماتے ہیں تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں گے بڑا بہادر ہے, اور لوگوں نے کہہ دیا. یہ بھی وہ جو چاہتا ہے, ایسے جو نہیں چاہتا لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں. اب دیکھو یہ کتنے بڑے عمل ہیں. پڑھنا پڑھانا نبیوں والا کام ہے, اور سخاوت جہنم کے انگارے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں سخاوت کرنے والے پر. اور شہادت خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے. اتنے بڑے بڑے عمل پہاڑوں جیسے, اللہ کی رضا نہیں تھی تم بیکار. اس کے مقابلہ میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرہ, جہنم کی آگ سے بچ جاؤ چاہے کھجور کا آدھا حصہ ہی, کھجور کا آدھا حصہ اگر ہے اتنا اس کے پاس. اور اس میں اخلاص ہے, یہ جہنم کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اور پڑھنا پڑھانا سخاوت یہ چیزیں جو ہے نہیں, کتنا چھوٹا عمل ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی جا رہا تھا, راستے میں درخت کی ٹہنی تنگ کر رہی, لوگ نے اپنا وقت دیا ٹائم اور ٹہنی کو اتارا کانٹے والی کے, لوگوں کو پریشان. اللہ نے اس کو اس کی وجہ سے جنت دے دی, جنتی بنا دی. اب بظاہر چھوٹا عمل ہے لیکن اس میں دیکھو اخلاص, کوئی نہیں دیکھ رہا. تو عمل کی قیمت بنتی ہے اخلاص سے. اور وہ بھی آپ نے حدیث سنی ہے کہ جاتے اس نے کتے کو پانی پیا, اتنا میں پیاس, اس کو بھی پیاس لگی ہوگی. کنویں میں اترا, اپنے موزے میں پانی بھرا, منہ کے ساتھ موزے کو پکڑا, کنویں سے اوپر چڑھا, آگے اس کے منہ میں ڈالا, اللہ نے اس کو معاف کر دیا. جانور پہ ایک پہ. یعنی اب دیکھو بظاہر چھوٹا عمل ہے لیکن بڑا کیوں ہو گیا؟ اخلاص کی وجہ سے. اور بڑے بڑے عمل پہاڑوں جیسے بیکار ہو گئے کیونکہ ان میں اخلاص نہیں. ایک مثال اور سنو. عبداللہ بن ابی کتنا بڑا آدمی ہے, منافقوں کا سردار مشہور ہے. اس نے کلمہ پڑھا تھا, نماز پڑھتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے, جہاد کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان میں, اور صدقہ خراج جمع کراتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو یہ عمل کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, لیکن ریاکار تھا. مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں تھا, اپنا اس کا مقصد تھا منافقوں والا دھڑا قائم رکھنا. مرا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی, اس کے منہ میں لب مبارک ڈالا, اپنی قمیض پہنائی, لیکن وہ اس کو اللہ نے معاف نہیں کیا. ایتیں آ گئیں کہ ہم نے اس کو معاف نہیں کرنا. نبی نے بھی جتنا زور لگایا, کیونکہ یہ مخلص نہیں تھا, ریاکار تھا. اس کے مقابلہ میں تبوک کی جنگ بہت سخت جنگ ہے, بہت سخت جنگ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری جنگ ہے. سپر طاقت سے ٹکرانا تھا, گرمی کا موسم تھا, وسائل کی کمی تھی. کئی لوگ ایک ایک اونٹ پر باری باری سوار ہو کے گئے, اور مدینے کی روزی پکی ہوئی تھی کھجوروں والی, انگوروں والی, اور خوشوں کو توڑنے اور باغات کو ان کو پھل سمیٹنے کا وقت تھا. اور یہ بڑا وقت ہوتا ہے سہانا, گرمی کا موسم, ٹھنڈے پانی, اور جناب وہ باغ, اور اس کے اندر ٹھنڈی چھاؤں, بیوی بچے, اور اس کو 6 ماہ سال بعد اپنی کو روزی. یہ بڑا خوشی کا موقع ہوتا ہے کاشتکار باغبان کے لیے. لیکن رسول اللہ صاحب نے فرمایا چھوڑو, چلو جہاد کے لیے. اللہ کی قسم کسی نبی رسول کے ماننے والے وہ مثالیں نہ پیش کر سکے زمین کی پشت پر, نیلے آسمان کی چھت کے نیچے, جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے پیش کی. چل پڑے.
واپس آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیوں کچھ لوگ مدینہ کے اندر ہیں یہ تکلیف برداشت نہیں کی, دور دراز کی مسافت ہمارے ساتھ نہیں آئے, بیوی بچوں کے پاس ہیں, لیکن اللہ نے ان کو ثواب میں تمہارے برابر کر دیا. وہ کون لوگ تھے؟ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی میں ان پر ناراض نہیں ہوں جو آئے تھے جہاد کرنے کے لیے, سواریاں مانگتے تھے تجھ سے, تو نے معذرت کی کہ سواریوں کی تو پہلے کمی ہے, میں تمہیں کہاں سے دوں. جہادی قافلے روانہ ہوئے, حسرت سے دیکھتے ان کی آنکھوں سے, قرآن نے ان آنسوؤں کا ذکر کیا, ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگی تھیں کہ ہم اس مقدس سفر سے پیچھے رہ گئے, اپنے پاس سواری نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ہے ہمارے پاس وسائل, گھروں میں تھے, کروٹیں بدلتے تھے, ہر وقت دل دماغ محاذوں پر تھے, یہ بچوں کے پاس رہتے تھے. صبح اٹھے, جہاد کا مشورہ, جہاد کی میٹنگ, جہاد کی سوچ, جہاد کی فکر. جو لڑنے گئے ان کی خبر کیا, مسلمانوں کا پلہ بھاری ہوا, مجاہدین جیتے کیا, ہر وقت یہ سوچ, یہ فکر, یہ میٹنگ. اور جو گئے ہوئے تھے ان کے گھروں کی خبر گیری, پیچھے ان کے کہاں بیٹا تمہارا ابو گیا ہوا ہے, تمہارا بڑا بھائی گیا, کو گھر کے اندر پانی ہے, سبزی, کسی چیز کی ضرورت. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل و دماغ کی نیت اخلاص کی وجہ سے ان کو ثواب میں ان کے برابر کر. کیا ہمیں سمجھ آئی؟ عمل ہوئے, رسولہ کے ساتھ ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان میں ہوئے. ریاکاری تھی بیکار, نبی نے زور لگایا تب بھی بخشش نہ ہوئی. اور یہاں عمل نہیں ہوئے لیکن اخلاص تھا, نیکی تھی, کرنا چاہتے تھے, اللہ نے ان کو ثواب میں ان کے برابر. تو لہذا یہ قربانی ہو یا کوئی بھی عمل ہو, ایک اللہ کی رضا کو سامنے رکھو. بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, نیت کا تعلق دل سے ہے. اگر دل کا فعل, ارادہ, نیت درست ہوگی تو تمہارا عمل قبول ہوگا, ورنہ پہاڑوں جیسا بھی عمل ہے تو وہ قبول نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. میں دیکھتا ہوں پہلے لوگ بڑے اللہ کے علاوہ قبروں مداروں پہ نظر نیاز چڑھاوے چڑھاتے, یہ کرتے. تمہارے سامنے ہے ایک قربانی تھی جو بچی ہوئی صرف اللہ کے لیے. اب چند سالوں سے لوگوں نے بکروں کو سجا کے قبروں اور مزاروں پر وہاں سر لگوانے اور ماتھے لگوانے شروع کر دیے. میں نے کہا ایک اللہ کے لیے بچتی تھی وہ بھی لے گئے. اور اس میں وہ مجھے حدیث یاد آتی ہے کہ ایک آدمی نے آ کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں مسلمان نہیں تھا تو اس وقت میں نے نظر مانی تھی کہ میں بوانا نامی جگہ پہ ایک اونٹ ذبح کروں گا, کیا میں اپنی نظر پوری کر لوں؟ آپ نے اسے 2 سوال کیے. پہلا سوال یہ کہ جہلی زمانہ میں اس جگہ پر کوئی میلہ عرس لگتا تھا کسی ان کے بڑے کا؟ اس نے کہا نہیں. اچھا اس جگہ پر کوئی عید کے علاوہ کوئی ذبح ہوتے تھے جانور اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پہ وہاں ذبح ہوتے تھے؟ اس نے کہا نہیں. جب آپ کو پتہ چلا کہ وہاں جعلی زمانہ میں وہاں کوئی میلہ عرس نہیں تھا یا وہاں ذبح نہیں ہوتا تھا اللہ کے علاوہ دوسرے کے, فرمایا اپنی نظر پوری کر. پھر فرمایا میں نے اس لیے یہ پوچھا ہے کہ جس جگہ پر اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پہ ذبح ہو, اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پہ چڑھاوے ہوں, اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پر وہاں نظر نیاز ہو, وہ جگہ پلید نجس ہو جاتی ہے. وہاں اللہ کے لیے بھی دینا اور ذبح کرنا جائز نہیں ہے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم انصر الاسلام والمسلمین, اللہم انصر الجہاد والمجاہدین, اللہم نجی اخواننا من السجون, اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین, اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک, اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا, اللہم انصر عساکر الپاکستان, اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.